بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی صدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمہ غیر معلمہ بلکی سے اجرت و تقدیس الجلال واسیات التکمیل والکمال ام الکتاب ام القرآن ام الائمہ ام المعصومین ام الہدا ام الانوار ام العلوم ام الحسن ام الحسین و ام المحسن و ام ابیہا آیت اللہ العظمیٰ و زوجتہ الآیت اللہ الکبریٰ صدیقہ معصومہ سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ عزیزان محترم، 1400 سال پہلے کربلا کی زمین پہ 9 لاکھ نے 72 کو قتل کر دیا، اور ان کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ اب کوئی بھی نام حسین نہیں لے گا، کوئی بھی کربلا نہیں جائے گا۔ 9 لاکھ نے 72 کو قتل کر دیا اور کربلا کو چھپانا چاہا۔ آج کروڑوں کہہ رہے ہیں ہم نے کربلا جانا ہے، ہم نے کربلا جانا ہے، ہم نے کربلا جانا ہے۔ اس میں کوئی عمر کی تفریق نہیں ہے، بوڑھا بھی کہہ رہا ہے میں نے کربلا جانا ہے، بچہ بھی کہہ رہا ہے میں نے کربلا جانا ہے۔ عمر کی تفریق نہیں، یہ محبت حسین ابن علی ہے کہ حسین کی زیارت نہ کل رکی تھی، حسین کی زیارت نہ آج رکے گی۔ ایک بادشاہ کا دور آیا تھا، اس نے اپنے دور میں کہا تھا اب جس نے کربلا جانا ہے اس کاروان میں سے ایک اپنی گردن دے دے، باقی کاروان کربلا چلا جائے۔ اگلے دن بادشاہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب کربلا جانے والوں کی فہرست تھوڑی تھی اور گردن دینے والوں کی فہرست زیادہ تھی۔ وہ ایک دوسرے پر سبقت لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے پہلے مجھے مار انہیں کربلا جانے دے، مجھے مار انہیں کربلا جانے دے۔ بادشاہ نے دیکھا تم خود کو قتل کروا کر انہیں کربلا کیوں جانے دے رہے ہو؟ انہوں نے جو بادشاہ کو جواب دیا، آج وہ شیعہ قوم کا عقیدہ ہے، انہوں نے بادشاہ کو دیکھا بادشاہ یہ کربلا جا کر حسین کی زری کی زیارت کریں گے، ہم اپنی گردن کٹوا کے حسین کے قدموں کی زیارت کریں گے۔ یہ محبت حسین ابن علی ہے کہ عباسی بادشاہ کا دور آیا، اب دور ایسا کہ لوگ کربلا نہیں جا پا رہے، اور بہت کم تعداد میں، ابھی بہت کم تعداد میں لوگ کربلا جا رہے ہیں، اور جو جانا چاہتے ہیں وہ دلوں میں حسرت لے کر اپنے اپنے ملک میں رو رہے ہیں، اور اپنے اپنے ملک میں چہلم یہ مشی جو کربلا کی سنت ادا کی جا رہی ہے، بی بی سیدہ کی سنت ادا کی جا رہی ہے، اپنے اپنے ملک میں کر رہے ہیں، اور اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا، کیونکہ جس کام کو علی کی بیٹی شروع کرتے اسے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور کربلا کی زیارت روکنے کے لیے عباسی بادشاہوں کا ایک بادشاہ میدان میں آیا اور اس نے اپنے وزیروں مشیروں کو بلایا، اور وزیروں کو بلا کے اس نے کہا کہ میں کربلا کی زیارت کو روکنا چاہتا ہوں، میں ساتھ ساتھ بات بھی کر رہا ہوں اور دل میں دعا بھی کر رہا ہوں کہ جتنے سن رہے ہیں مالک تمام کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے سمیت میرے۔ اس نے کہا میں کربلا کی زیارت کو روکنا چاہتا ہوں۔ وزیروں مشیروں کو بلایا گیا، وزیروں نے بادشاہ کو دیکھا بادشاہ تیرے سے پہلے تیرا باپ آیا تھا، اس نے بھی کربلا کی زیارت کو روکنا چاہا تھا، تیرا باپ مٹ گیا، حسین کے ظاہر آج بھی زندہ ہیں۔ اس نے دیکھا اچھا کربلا روکنے کے لیے مجھے مشورہ نہیں دینا، نہ دو، پوری رعایا میں اعلان کر دو جس نے بھی کربلا جانا ہے وہ سرکاری خزانے میں ٹیکس دے گا تو کربلا جائے گا۔ اس نے پہلے غربت اتنی کر دی، اس نے کہا 2 وقت کے کھانے کی روٹی نہیں، یہ کربلا کیسے جائیں گے؟ اگلے دن دربار کا دروازہ کھلا، بادشاہ کی تخت کی کرسی کے چاروں پاؤں ٹوٹ گئے، بادشاہ منہ کے بل زمین پر گرا، بادشاہ کے چہرے پہ لعنت کے آثار نمایاں ہو گئے جب اس کی رعایا کی سب سے غریب عورت سب سے پہلے دربار میں داخل ہوئی اور بادشاہ کو دیکھ کر بادشاہ میں نے سنا ہے تو نے زیارت کو سستا کر دیا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا تو نے غلط سنا ہے، میں نے زیارت کو سستا نہیں کیا، میں نے زیارت پہ ٹیکس لگا دیا ہے، اضافی پیسے دو گے تو کربلا جاؤ گے۔ بڑھیا نے دیکھا تو نے کتنا ٹیکس لگایا ہے، کتنے پیسے بڑھائے ہیں، اس نے دیکھا اتنا ٹیکس ہے، اتنے پیسے ہیں۔ بڑھیا نے پہلو میں سے تھیلی کو نکالا، بادشاہ کے ہاتھوں میں رکھ کے کہتی پکڑ اپنا ٹیکس، اب میں کربلا جاؤں، اب میں کربلا جاؤں۔ بادشاہ نے دیکھا کربلا جانا ہے چلی جا، ایک بات کا جواب دے دے، تیرے پاس 2 وقت کے کھانے کی روٹی نہیں تھی، کربلا کے پیسے کہاں سے آئے؟ دے کے کہنے لگی بادشاہ پیسوں کا نہ پوچھ، مجھے جس حسین نے بلایا تھا مجھے اسی نے دیے ہیں، مجھے جس حسین نے بلایا تھا مجھے اسی حسین نے دیے ہیں۔ یہ محبت حسین ابن علی ہے جو مومنین کے دلوں میں حرارت پیدا کر رہی ہے۔ اگلے ہی دن اس نے اعلان کر دیا، اس نے کہا نہیں ٹیکس معاف کرتا ہوں، اب جس نے بھی جانا ہے
وہ جوان بیٹے کا سر دے اور کربلا چلا جائے۔ بادشاہ نے کہا پیسے تو دے سکتے ہیں، جوان بیٹے کا سر کون دیتا ہے؟ اسے پتہ نہیں تھا کہ مائیں علی اکبر کا صدقہ پالتی ہیں۔ اگلے دن دربار کا دروازہ کھلا اور منظر ہی عجیب تھا، وہی بڑھیا اپنے جوان بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے دربار میں داخل ہوئی۔ بادشاہ نے دیکھا بڑھیا بیٹے کو لے آئی ہے۔ اس نے کہا تو نے ہی تو اعلان کیا ہے۔ اب بادشاہ کو جو بڑھیا نے جواب دیا، یقین جانیے گا قبر تک یہ جملہ آپ کو لذت دیتا رہے گا۔ جملہ کیا تھا؟ بڑھیا نے بادشاہ کو دیکھا، بادشاہ کل تو نے کہا تھا کہ میں نے زیادہ سستی کر دی، آج تو نے مفت کر دی ہے۔ اس نے کہا مفت نہیں کی، بیٹے کا سر دے کربلا جائے۔ انہوں نے کہا پکڑ میں بیٹا لے کے آئی ہوں، میرے بیٹے کا سر اتار دے اور مجھے کربلا جانے دے۔ انہوں نے کہا پھر ایسے نہیں ہوگا، ہم تیرے سامنے تیرے بیٹے کی گردن اتاریں گے، تیرے سامنے تیرے بیٹے کو ماریں گے، پھر جانا ہے تو چلی جا۔ اس نے کہا پھر دیر نہ کرو، جلدی گردن اتارو۔ اب ماں کے سامنے جوان بیٹے کی گردن جلاد نے کاٹ دی۔ ماں نے جھولی پھیلائی، بادشاہ نے کہا جھولی میں سر رکھ دو، اب جاتی ہے تو چلی جائے۔ انہوں نے جھولی میں سر رکھ دیا، بڑھیا بیٹے کا سر لے کے دربار سے باہر نکل رہی تھی، یا بادشاہ نے کہا بڑھیا رک جا، واپس دربار کے اندر آ، میں نے تجھ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ جیسے ہی بڑھیا دربار میں آئی، بادشاہ نے دیکھا میں نے بیٹا مار دیا، تو روئی کیوں نہیں، تو بے ہوش کیوں نہیں ہوئی؟ بڑھیا نے دیکھا میں کیوں روتی، جس حسین نے مجھے دیا تھا آج میں نے اسے واپس کر دیا ہے، جس حسین نے مجھے دیا آج میں نے اسے واپس کر دیا۔ اگلے دن بادشاہ نے کہا یہ پیسے بھی دے سکتے ہیں، یہ بیٹے بھی دے سکتے ہیں، میں دیکھوں گا کون ہے جو میرا اگلا اعلان برداشت کر جائے۔ اس نے اگلا اعلان کیا، اس نے کہا اب جس نے کربلا جانا ہے اپنا ایک بازو کٹوائے اور کربلا چلا جائے۔ اگلے دن منظر ہی عجیب تھا، جیسے ہی دربار کا دروازہ کھلا، بڑھیا اپنا کٹا ہوا ہاتھ اپنے سر کے اوپر رکھ کے دربار میں داخل ہوئی۔ بادشاہ نے دیکھا کل تک تیرے ساتھ تھا، آج تیرے سر پہ کیسے آ گیا؟ بڑھیا نے دیکھا جب تک میرا تھا، میرے ساتھ تھا، آج نسبت حسین سے ہو گئی، اس کا معیار بلند ہو گیا، یہ پکڑ میرا ہاتھ، اب مجھے کربلا جانے دے۔ اس نے کہا نہیں ایسے نہیں، تیرا دوسرا ہاتھ بھی کاٹیں گے۔ بڑھیا نے دوسرا ہاتھ بھی آگے کیا، بڑھیا کے دونوں ہاتھ کٹ کے کہہ رہی ہے اب مجھے کربلا جانے دو۔ اب جس کے سینے میں دل ہے اور دل میں قبر حسین ہے، اس بندے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، دونوں ہاتھ بڑھیا کے کٹ کے کہتی ہے اب مجھے کربلا جانے دو۔ اس نے کہا نہیں ایسے کربلا نہیں جانے دوں گا، اپنی ایک ٹانگ کٹوا پھر کربلا جانے دوں گا۔ اب اس کے دونوں ہاتھ، ایک ٹانگ کٹ کے کہتی ہے اب میں جاؤں۔ اس نے کہا ایسے نہیں، اپنی دوسری ٹانگ بھی کٹوا۔ اب بڑھیا کے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں کٹ کے کہتی ہے اب جاؤں۔ بادشاہ نے کہا اٹھاؤ دربار کے باہر پھینک دو، جا سکتی ہے تو چلی جائے، آج کے بعد کوئی کربلا جانے کا نام نہیں لے گا۔ انہوں نے بڑھیا کو اٹھایا، انہوں نے بڑھیا کو دربار کے باہر پھینکا۔ ابھی بڑھیا زمین پہ آئی تھی کہ ایک گھوڑے سوار نے بجلی کی رفتار سے بڑھیا کو اٹھایا، گھوڑے پہ بٹھایا۔ بڑھیا بادشاہ کو دیکھ کے کہتی ہے بادشاہ تیرا شکریہ، بادشاہ تیرا شکریہ۔ بادشاہ نے کہا میں نے تیرے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، تو میرا شکریہ ادا کرتی ہے؟ اس نے کہا تیرا شکریہ جب تک پاؤں تھے میں چل کے جاتی تھی، آج حسین مجھے لینے آ گیا، آج حسین مجھے لینے آ گیا۔